السلام علیکم ناظرین. آج ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑی سی جو ہے نا وہ بات کرنی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے نا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اس کو بولتے ہیں، اس نے پاکستان کا قرضہ جو ہے نا وہ سینکشن کر دیا ہوا ہے اور ایک انسٹالمنٹ اس کی جو ہے نا وہ شاید 1.2 ارب ڈالر جو ہے نا وہ دے بھی دی ہوئی ہے. اور یہ جو ہے نا لمیٹڈ قرضہ 9 مہینے کے لیے انہوں نے دیا ہے، انٹرم بیسس پہ ہے کہ پاکستانی اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کو جو ان کی شرائط ہے ان کے مطابق کیا کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو شرائط عائد کرتا ہے نا وہ شاید سوچی سمجھی سازش کے لیے کرتا ہے کہ وہ شرافیہ کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں لگتی اور غریبوں کے اوپر جو ہے نا وہ پابندیاں لگانی شروع کر دیتے ہیں. اس میں دیکھیں کہ اب بجلی کی قیمت انہوں نے جو ہے نا وہ اتنی زیادہ کر دی ہے کہ اب لوگ بجلی استعمال نہیں کریں گے بلکہ بجلی کے ساتھ چمٹا کریں گے. وہ تھوڑی سی بجلی لی اس کے ساتھ چمٹ کے خودکشی کی اور چلو جی اللہ کے پاس گئے. یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ بجلی اب 50 روپے یونٹ تک جو ہے نا وہ جب چلی جائے گی تو کوئی 10 15 20 یونٹ تو کوئی بھی نہیں استعمال کرتا نا. 2 3 یونٹ تو ڈیلی کے استعمال ہو جاتے ہیں، تو جس کے 100 یونٹ ہوں گے 5000 روپے اس کا بل آیا کرے گا. تو وہ 5000 روپیہ کہاں سے دے گا جس کی 1000 روپیہ دیہڑی لگتی ہے، بلکہ 700-800 دیہڑی لگتی ہے اور وہ بھی دیہڑیاں لگتی نہیں ہیں. تو وہ بندہ کھائے گا کہاں سے اور پیے گا کہاں سے، رہنے گا کہاں سے، کرایہ کہاں سے دے گا، بچوں کو روٹی کہاں سے دے گا. تو خودکشیوں کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے. ابھی دیکھیں اورنج لائن ٹرین سے ایک بندے نے کود کے چھلانگ لگا کے اس نے خودکشی کی ہے. پھر اس سے پہلے کراچی میں ایک عورت نے پہلے اپنے بچے کو پھینکا نیچے اور پھر خود اس نے چھلانگ لگا دی اور چیختی ہوئی چلاتی ہوئی جو ہے نا اس نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ ہوتا کیا. اب یہ آئی ایم ایف سے قرضہ تو آ گیا، لیکن اس کے بعد اللہ دیکھیں ہمارے یہ جو اشرافیہ ان کی یاشیاں دیکھیں کہ اب ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کے لیے نئی گاڑیاں منگوائی جا رہی ہیں اور اتنی زیادہ اتنی مہنگی گاڑیاں. اب ان لوگوں کو دے کے کرنی کیا، اب ان لوگوں نے کام کیا کرنا ہے. یہ اسسٹنٹ کمشنر، یہ ڈپٹی کمشنر اور یہ جو سارے ہیں، یہ میں تو بحیثیت لائر ان کو دیکھتا ہوں، یہ 4 6 گاڑیاں لے کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں، بیچ میں اپنی 2 گاڑیاں لے کے یہ گھومتے ہیں اور پھرتے ہیں اور یہ جا رہے ہیں نالا دیکھنے جا رہے ہیں، پل دیکھنے جا رہے ہیں، وہاں پہ پائپ ڈال رہے ہیں وہاں پہ دیکھنے جا رہے ہیں. کیا کوئی ایڈمنسٹریشن ورک ہے؟ میں سیالکوٹ کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس دن کیا کیا، جس دن شہباز شریف صاحب نے آنا تھا، ہمارے وزیر اعظم ہیں، تو انہوں نے آنا تھا تو انہوں نے جناب وہ جہاں سے انہوں نے گزرنا تھا وہ سڑکوں کی صفائی کروا دی. باقی سارا شہر گندا ہے تو گندا رہے، ہمیں کیا. تو جس وقت تک یہ بحیثیت قوم یہ لوگ سوچیں گے نہیں، یہ جو اشرافیہ ہمارے ملک کی یہ نہیں سوچے گی کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. میں ان کو الارم کر رہا ہوں، میں ان کو وارننگ کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں گے تو یہ کتنی دیر چلے گا. الٹیمیٹلی یہ آپ لوگوں کا بھی تو نقصان ہونا ہے. وہ کہ آپ لوگوں نے باہر بھاگ جانا، اپنا سارا کچھ اٹھانا اور باہر لے جانا، لیکن پھر بھی اب وہاں پہ آپ کو اتنی عزت نہیں ملے گی جتنی یہ غریب عوام آپ کو عزت دے رہی ہے. آپ کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، آپ کے لیے سڑکیں خالی کرتے ہیں. جس وقت آپ سڑکوں سے گزرتے ہیں تو آپ کو یعنی کہ آپ کو پروٹوکول ملتا ہے باقاعدہ. کوئی دوسری گاڑی، کوئی سائیکل، کوئی موٹر سائیکل، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی آپ کے آگے سے گزر جائے، کوئی پیچھے سے گزر جائے. تو ان صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ آپ عوام کا کچھ سوچیں، ان کو کچھ تھوڑا بہت ریلیف دیں. اور نہیں تو آپ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو کم از کم ایکٹیو کریں اور پرائس کنٹرول ہو. ایک جگہ پہ کوئی ایک چیز جو ہے 200 کی مل رہی ہے، دوسری جگہ پہ 250 کی مل رہی ہے، تیسری جگہ پہ 300 کی مل رہی ہے. یار کچھ خیال کریں، اللہ کا نام لیں اور کچھ اس ملک کے بارے میں جو ہے نا وہ سوچیں. یہ صرف آئی ایم ایف سے جو قرضہ ہے اس کی بندربانٹ ہو چکی ہے اور وہ جدھر جانا تھا وہ چلا گیا ہوا ہے. وہ بیوروکریسی جو ہمارا سفید آتی ہے اس کو گاڑیاں مل گئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے بزرگوار ہیں، جو ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان کو جو ہے نا وہ مل گیا ہوگا، فنڈز مل گئے ہوں گے جو ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ. اب موٹر ویز کے لیے جو سینکشن ہونی ہے، جیسے باول نگر موٹر وے ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو کھاریاں والی موٹر وے ہے، اس طرح کی موٹر وے جو بنانی ہے وہاں پہ بھی جو ہے نا ان کے سروے کے لیے اتنے فنڈز جو ہے نا وہ ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے فائنانس ڈویژن کو، ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو دیکھنی چاہیے، اسحاق ڈار صاحب کو دیکھنا چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جارج برنارڈ منٹگومری ایک جو ہے نا وہ سپہ سالار تھا اس کا، برطانوی گورنمنٹ کا، ان کا فیلڈ مارشل تھا. یعنی کہ وہ جو آپ کہہ لیں کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جنگ کے دنوں میں
تو اس نے برطانیہ کو بہت زیادہ جنگیں جو ہے نا جتوائی تھیں، اور برطانیہ کی سلطنت ایک وقت میں وہاں پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یہ ان کی ایگزامپل دی جاتی تھی. تو وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا وہ ایک کرائے کے گھر میں رہتا تھا، اور اس نے باقاعدہ جو ہے نا اپلیکیشن موو کر کے تو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی درخواست کی. وزیر اعظم صاحب نے اس کو ٹائم دے دیا. تو ملاقات ہوتی ہے، ایک چائے اور بسکٹ رکھے ہوئے ہیں، چائے کی ایک ٹیبل پہ ملاقات ہوتی ہے. تو وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے سے جو ہے نا یہ کرایہ افورڈ نہیں ہوتا میری پینشن میں، اور مجھے اب یہ ادھر ادھر جو ہے نا وہ بھٹکنا پڑتا ہے، اور میں جو ہے نا سکون کی زندگی گزار نہیں سکتا. لہٰذا مجھے جو ہے نا وہ کوئی ایک گھر دے دیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے، اور کچھ زمین دے دی جائے جو میں کھیتی باڑی کاشتکاری وغیرہ کر کے جو ہے نا اپنا گزارا کر سکوں. تو وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم نے جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے کہا کہ جناب ہم نے آپ کو دوران سروس تنخواہ دی ہے اس کام کی، اور ابھی بھی جب آپ جو ہے نا وہ ریٹائر ہو گئے تو آپ کو پینشن مل رہی ہے. جو ہمارا سسٹم ہے، جو ہم اپنے سسٹم کے مطابق آپ کو پینشن دے رہے ہیں، ہمارے جو لاز ہیں. اور میں یہاں پہ ایسے بندر باٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں یہاں پہ تمام برطانوی عوام کی جو ہے نا وہ ان کو جو دیکھنے کے لیے ان کے جتنے رائٹس ہیں، جتنے حقوق ہیں، ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوں. تو میں آپ کو نہیں دے سکتا. آپ چاہے کرائے کے گھر میں رہیں، چاہے کسی کے مانگ کے گزارا کریں، چاہے جو مرضی کریں، تو میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. آپ کو ہم جو دے رہے ہیں وہی دیں گے. تو اندازہ کریں کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو ہمارے اوپر جو ہے نا وہ حکمرانی کر کے گئے ہیں، اور ابھی بھی وہ الحمدللہ ہمارے اوپر حکمرانی ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ ہمیں آزادی دے کر گئے ہیں، بلکہ وہ جو کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا پڑتا ہے. وہ اگر کہہ دیں کہ آپ نے رات کو سونا نہیں ہے، ہم نہیں سوتے. انہوں نے ہم لوگوں کی روٹین بنا دی ہے نا کہ ہم رات کو 2 بجے سوتے ہیں اور صبح 2 بجے اٹھتے ہیں، بس ختم کام، سارا دن ضائع، سارا کچھ ختم ہو گیا. تو یہ دیکھیں، یہ سوچنا پڑے گا ہماری اشرافیہ کو. اور میری اس اشرافیہ سے، اس گورنمنٹ سے، ان سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے کہ جو یہ ہے نا کہ یہ اس ملک کے بارے میں سوچے اور غریب عوام پر توجہ دیں. تھوڑا سا جو یہ بڑی بڑی گاڑیاں ان کو لے کے دے رہے ہیں یہ نہ لے کے دیں، اور یہ سبسیڈائز کر دیں غریبوں کے لیے. کوئی کھانے پینے کی چیزیں سستی کر دیں، کوئی یوٹیلیٹی سٹورز میں جو ہے نا وہ چیزیں سستی کر دیں، اور اس کے اوپر وہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام ایک قائم کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بہتر کر دے گا، غریب کی زندگی بہتر ہو جائے گی. مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی اور میرا بھی حامی و ناصر ہو.